وہ بچی جو ہے غصے میں آ کر ایمان فاطمہ خودکشی کر لیتی ہے۔ السلام علیکم، میں حمیرہ پرویز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاہور فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ ایمان فاطمہ نامی لڑکی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ یہ لڑکی اس میڈیکل کالج میں اسٹاف نرسنگ کی ٹریننگ کر رہی تھی اور اس کا وہاں پر پہلا سال تھا۔ اس واقعے کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح سے کچھ ہوا کہ ایمان فاطمہ نامی اسٹوڈنٹ جو کہ لاہور فاطمہ جناح میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا وہاں پر پہلا سال نرسنگ کا چل رہا ہے، اور وہاں کی جو پرنسپل ہے خالدہ سلیری، وہ اس بچی کو ہراساں کر رہی تھی۔ اس بچی کا کہنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ایمان فاطمہ کا پہلا سال ہے نرسنگ کا، یہ الیگل ہے کہ ابھی اس کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو سرو پر لگا دیں، یعنی کہ اس کو وہاں کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے آپ پیشنٹس پر ان کی ڈیوٹی لگا دیں، یہ غیر قانونی بات ہے۔ جب ان کا پہلا سال ہے ان کو سیکھنا چاہیے، اس کے بعد لانا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی جانیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی جانور کی یا کوئی کیڑے مکوڑے کی نہیں ہے۔ لاہور فاطمہ جناح ہاسپٹل کا ایک نام ہے، یہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے، اور لاہور کے جو ہے اندرون میں یہ واقع ہے، یہ بہت اچھا اور ایک زبردست ہاسپٹل ہے۔ یہاں کے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں، تجربہ کار ہیں۔ یہ ہاسپٹل مریضوں سے بھرا رہتا ہے، یہاں پر بہت سارے مریض ہوتے ہیں، ایمرجنسی بھی بھری ہوتی ہے بہت زیادہ۔ فاطمہ جناح ہاسپٹل کا کالج ہے جس کا نام فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے۔ یہاں پر یہ بچی ایمان فاطمہ جس کا نام ہے، یہ نرسنگ کی ٹریننگ کر رہی تھی اور اس کو وہاں پر ابھی چند ماہ ہی گزرے ہیں، اور یہاں کی جو پرنسپل ہے میڈیکل کالج کی جس کا نام خالدہ سلیری ہے، وہ اس بچی کو ہراساں کر رہی تھی۔ اس بچی نے کہا، اس طرح ہراساں کر رہی تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بچیوں کو ہاسپٹل کے جو ٹریننگ کرنے کے لیے بچیاں آتی ہیں نرسنگ کے لیے، یہ ان کو بہت جلدی جو ہے ہاسپٹل میں جو ہے وہ لے کر بھجوا دیتے ہیں اور پیشنٹس کے سر پر کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیشنٹس کو چیک کرنا، ٹریٹ کرنا، یہ وہ ٹریٹمنٹ جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ نرسنگ کا کیا کام ہوتا ہے، اس پر لگا دیتے ہیں۔ اور جو ان کی جو چھٹیاں، جو لیگل چھٹیاں ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، اور سننے میں وہاں کے اسٹوڈنٹس سے آ رہا ہے کہ یہ ہمیں وہ بھی چھٹیاں نہیں کرنے دیتے۔ یہاں کے جو کچھ لوگ ہیں جن میں یہ بچی نے الزام لگایا اس پر، یہ جو اس کی پرنسپل ہے خالدہ سلیری پر، کہ یہ چھٹیاں بھی نہیں ہمیں کرنے دیتے۔ نرسنگ کلاس کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب اکٹھی ہو کر خالدہ سلیری کے پاس جاتی ہیں چھٹی کے لیے کہ ہمیں یہ چھٹی دے دیں۔ ان میں یہ بچی ایمان فاطمہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی جاتی ہے۔ تو جب یہ بچیاں پرنسپل کے آفس میں پہنچتی ہیں تو پرنسپل وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ یہ بات دوپہر 12 بجے کی بات ہے۔ یہ جب بچیاں دیکھتی ہیں کہ خالدہ سلیری جو کہ پرنسپل ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو یہ ڈی ایم جی کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ڈی ایم جی کو جا کر بتاتی ہے کہ جی ہم کو پرنسپل صاحبہ کے آفس گئے تھے، یہ جو پرنسپل ہے خالدہ سلیری، ان کے پاس ہم گئی تھی تو یہ آفس میں موجود نہیں ہے، تو ہمیں چھٹی چاہیے۔ تو ڈی ایم جی نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ اور پھر بچیوں نے اب وہ جو پرنسپل ہے خالدہ سلیری کو کال کی، اور خالدہ سلیری نے کال اٹھا کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ دیکھیں، یہ بات بھی غور کرنے کی بات ہے، یہ کون سے کالج یا اسکول یا یونیورسٹی میں یہ لا ہے کہ اگر پرنسپل یا ٹیچر نہیں ہے اور چلا گیا تو آپ اس کو فون کریں، جبکہ یہ حرکت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گھر چلی گئی، انہوں نے بچیوں نے جو ہے اسٹوڈنٹس نے اپنی پرنسپل کو کال کی خالدہ سلیری کو، اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کال جو ہے وہ کاٹ دی، بند کر دی۔ یہ ساری بات انہوں نے جا کے ڈی ایم جی کو بتائی، اور ڈی ایم جی نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ تو بچیاں یہ کہہ کر چلی جاتی ہیں۔ یہ جو فاطمہ ایمان نامی اسٹوڈنٹ ہے، یہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو یہ خالدہ پرنسپل سلیری پر، یہ جی کیا کرتی ہے کہ یہ وہاں پر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے اتنی سی بات پہ۔ یہ بڑی غور فکر اور پریشانی کی بات ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو بچوں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی الاؤ ہے کہ یہ فلاں فلاں دن کو چھٹی ہے، تو اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی کہ ہمیں وہ چھٹیاں بھی نہیں پرنسپل کرنے دے رہی، اور ہمیں جو ہے وہ پیشنٹس پر ہماری ڈیوٹی لگا دیتی ہے، ہمیں سرو کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ اور چند ماہ کے اندر ہی ان کو پیشنٹس پر لا کے کھڑے کر دینا کتنی غلط بات ہے۔ پرنسپل خالدہ سلیری کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس نئے آئے، ان کو چند ماہ ہوئے ہیں، ان کو ابھی اتنا نہیں پتا، اور ان کو پیشنٹس کے سر پر لا کر کھڑا کر دیا کہ ان کو سرو کیا جا رہا ہے، اور اوپر سے ان کو چھٹیاں بھی نہیں دی جا رہی۔ یہاں پر غلطی پرنسپل کی بھی ہے، اور یہ بچی اتنی سی بات پہ غصہ کر کے خودکشی کر لیتی ہے۔ حیرت والی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ ہمارے یہ جو شعبہ ہے یہ میڈیکل کا، اس نے بہت سارے لوگوں کی اس میڈیکل شعبے میں ہاسپٹل میں جانیں بچائی جاتی ہیں، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں، یہ جو نرسز ہیں، اور یہ جو میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، پہلے تو ہمیں ان کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، ان کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، کیا یہ دماغی طور پر ٹھیک ہے؟ ایک پرنسپل ہراساں کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ خودکشی کر رہا ہے، اس طرح کے یہ دیکھیں واقعات ہو رہے ہیں ہاسپٹلس میں، ڈاکٹرز نرسز کے درمیان میں، اور کہیں پر تو ریپ بھی ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا یہ خیال ہے، عموماً آپ بھی شاید آپ سوچیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہاسپٹلس میں ڈاکٹر اور نرسز کے درمیان بھی، سب سے پہلے تو ڈاکٹر اور نرسز کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ خودکشیاں کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے جو ہے یہ
लाखों करोड़ों जो मरीज दिए हुए हैं, जब तक ये खुद ठीक नहीं होंगे तो ये कैसे आगे मरीज का लाके इलाज करेंगे, कैसे मरीज को ठीक करेंगे? ये तो इंसानी जानों को खतरे में डाला। ये तो बहुत गलत बात है। इतनी सी बात पे वो बच्ची ने गुस्सा किया। जिस इंसान का अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, वो खुद को संभाल नहीं सकता, तो वो पेशेंट्स का क्या इलाज करेगा? बताएं, ये कोई तरीका है? कितने अफसोस की बात। खैर आगे हम बढ़ते हैं। वो बच्ची जो है गुस्से में आकर ईमान फातिमा खुदकुशी कर लेती है और दूसरा जो स्टाफ है वो फौरन से थी उसे बचा लेता है और उसे गंगाराम हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। जब बच्ची से पूछा गया उस स्टूडेंट से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने आगे से ये बताया कि मुझे प्रिंसिपल हरासा कर रही थी, जो है वो सर्व कर रही थी, वो मेरी ड्यूटी थी, लंबी लंबी लगा रही थी। पहले हम क्लास अटेंड करते हैं, स्टूडेंट्स का कहना है, उसके बाद हमें हॉस्पिटल्स भेज दिया जाता है वार्ड्स में पेशेंट्स को देखने के लिए। अभी उन्हें 1 साल नहीं हुआ, चंद महीने हुए हैं और उनकी ड्यूटीज लगा रही है, उन्हें सर्व किया जा रहा है। ये क्या बात है? स्टूडेंट से कहा कि हमें हमारी ड्यूटीज लगाई जाती है और हमारी जो छुट्टी संडे की भी होती है या सैटरडे की संडे की, हमें वो भी नहीं करने दी जा रही। हम क्या करेंगे रोज? उस बच्ची ने कहा कि मैं क्या करूँ, और मुझे कितने महीने हो गए थे, उसने कहा कि मुझे 2 से 3 महीने गुजर गए थे कि मुझे एक भी छुट्टी नहीं मिली। मैं स्टूडेंट हूँ। ईमान फातिमा स्टूडेंट ने जब प्रिंसिपल को कॉल की, आगे से प्रिंसिपल खालदा सुलैरी ने नाराजगी के इज़हार करते हुए ईमान फातिमा स्टूडेंट की कॉल काट दी। इतनी सी बात को बच्ची ने इतना गुस्सा किया, हाइपर हो गई और खुशी करने लगी। उस स्टूडेंट से भी मेरा सवाल ये है कि आप पढ़े लिखे हो, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? आपको नहीं पता रूल्स का? आपको क्यों नहीं पता? आपको क्या बिल्कुल कुछ नहीं पता? अगर सैटरडे को नहीं तो कम से कम संडे की छुट्टी तो है। इसमें प्रिंसिपल से पूछने की कौन सी बात? जब आपको हुकूमत की तरफ से छुट्टी है, आप छुट्टी करें। असल में उस बच्ची का ये भी कहना है कि मुझे प्रिंसिपल खालदा सुलैरी हरासा कर रही थी, वो छुट्टी नहीं करने देती हमें। हमें संडे को भी कहती है कि आप जी इधर मेडिकल कॉलेज भी आए, मेडिकल कॉलेज अगर बंद है तो जी आप हॉस्पिटल आ जाए, पेशेंट्स पर ड्यूटी हमारी लगवा रही है। ये बात तो गलत है। ये बड़ी गौर और फिक्र और परेशानी की बात है कि ऐसे लोगों के हाथों में हमारे मुल्क का जो है मुस्तकबिल दे दिया गया। इतनी ये लोगों की जानें हैं इनके हाथों में दे दी है कि जैसे मर्जी इनको ट्रीट करो, मारते ने मारते। इनका क्या जाएगा? इनके तो आपस में वो रवा रोजी नहीं लग रही। नर्सिंग के स्टूडेंट्स को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और उनको क्यों हॉस्पिटल्स में भेजा जा रहा है, उनको क्यों सर्व किया जा रहा है? बहुत गलत बात है। इस बात पर गौर करना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूंगी कि ये एक इंस्टीट्यूट है, इसके कुछ रूल्स हैं, यू नीड टू फॉलो दैट। आपको इसको फॉलो करना चाहिए। आप प्रिंसिपल को क्यों फोन कर रहे हैं? ये क्या तरीका कर आगे से नाराजगी कर रही है, आप खुदकुशी करके करने की कोशिश कर रही हो और हॉस्पिटल में, ये क्या तरीका का? सबको फॉलो करना चाहिए, प्रिंसिपल को भी करना चाहिए। हम आपको किसको बोलें कि क्या ये उसकी इंस्टीट्यूट की नालायकी है, ये स्टूडेंट्स की नालायकी है, कि ये प्रिंसिपल की नालायकी है? इस बात पर जरा गौर करें। अगर उस बच्ची को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, वो मर जाती, फिर हम सब ने जो है ना पूरे बल्कि स्टूडेंट्स ने निकल पड़ना था, तलवारें लेके, डंडे सोटे लेके एहतजाज करने लग जाने थे कि यकीनन हर किसी ने कहना सी हाँ यकीनन उस बच्ची ने कुछ होया होएगा, तभी तो ने खुदकुशी की थी। लेकिन जरा गौर करने की बात ये है कि क्या ये प्रिंसिपल का ये रवैया ठीक है और क्या ये स्टूडेंट का रवैया ठीक है? मेडिकल के क्या इस तरह के रूल्स हैं? इसमें नालायकी थे इंस्टीट्यूट के रूल्स की, प्रिंसिपल की या उस स्टूडेंट की? इस बात पर जरा गौर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस बच्चे के पास कुछ हो जाता तो क्या होना था? इसी के साथ मैं प्रवेश को इजाजत दें। खुदा हाफिज। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।